إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو بڑی خوشی کا موقع عنایت فرمایا ہے کہ آج ہم علماء کرام کی زیارت کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کو سن رہے ہیں. علماء کرام کو دیکھنا، ان کی باتوں کو سننا، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو دنیا میں اتارا ہے. چنانچہ جب بھی ضرورت پڑتی تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کے ذریعے آپ علیہ السلام پر اس قرآن کریم کو نازل فرماتے. یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو پڑھنا تو دور کی بات، جس کتاب کی تلاوت کرنا تو دور کی بات، جس کتاب کو سننا تو دور کی بات، اگر کوئی مسلمان ایمان والا اس قرآن کی زیارت کرتا ہے، اس قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ثواب مرحمت فرماتے ہیں. تو جب دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالی ثواب مرحمت فرما رہے ہیں، جو انسان اس قرآن کی تلاوت کرتا ہو، جو انسان اس قرآن کو پڑھتا ہو، یا جو انسان اس قرآن کو پڑھاتا ہو، اس کا اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب یعنی قرآن کے بارے میں بیان کیا ہے کہ لوگوں، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہماری ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے. اس قرآن سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تورات کو اتارا، انجیل کو اتارا، زبور کو اتارا، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار صحائفوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے،
لیکن جب قرآن کو اتارا آپ علیہ السلام پر، جب یہ قرآن نازل کیا جا رہا تھا، قرآن اتارا جا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام اس ڈر سے کہ کہیں میرے ذہن سے، میرے دماغ سے یہ قرآن نکل نہ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو متنبہ کر کے ارشاد فرمایا، آپ کو سمجھایا، آپ کو بتلایا، اے محمد آپ ڈریے مت، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، اے محمد آپ اپنی زبان کو ہلائیے مت اس ڈر سے کہ کہیں آپ کے دماغ سے، آپ کے ذہن سے یہ قرآن نکل نہ جائے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس قرآن کو پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس قرآن کو پڑھوانا اور اس قرآن کو کھول کر امت کے سامنے لانا اور امت کے سامنے واضح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے اس قرآن کو دیکھا ہے اور اس قرآن کے بارے میں سنا ہوگا کہ جب آپ علیہ السلام پر یہ قرآن نازل کیا جا رہا تھا، یہ قرآن اتارا جا رہا تھا، تو کفار مکہ اس قرآن کے بارے میں نہ جانے آپ کو کیا کیا کہتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اے محمد تو جھوٹا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو نے اپنے پاس سے اس کو بنا کر پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے، اور تردید بھی نہیں بلکہ ان لوگوں کو چیلنج کیا۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اے کفار مکہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام ہے، تو آؤ میدان خالی ہے، میدان میں آؤ، تمہارے لیے چیلنج ہے، آؤ تم اس جیسی ایک سورت تو دور کی بات، تم اس جیسی ایک آیت ہی پیش کر کے دکھاؤ۔ اور اللہ نے ان کے چیلنج کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا ہے، اور اللہ نے بیان کیا ہے کہ اے لوگوں تم قیامت تک اس جیسا قرآن تو دور کی بات، اس جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اے لوگوں تم اس جیسا قرآن قیامت تک نہیں پیش کر سکتے، ہرگز تم اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے، اور باری تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے امت کے سامنے یہ پیغام بیان کیا تھا اور امت کو بتلایا تھا اور امت کو سمجھایا تھا، اور اللہ نے بیان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے لوگوں ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی بولنا صحیح سے نہیں جانتے، بات کرنا صحیح سے نہیں جانتے، لیکن وہ قرآن کو اچھا پڑھنا جانتے ہیں، وہ قرآن کے حافظ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت اس طرح کی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اپنے لیے بڑی سعادت مندی سمجھنی چاہیے۔ آج ہمارے لیے خوشخبری کا مقام ہے، آج ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس ادارے سے 9 حافظ قرآن دیے ہیں، اور وہ حافظ قرآن جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جس نے قرآن
من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں من قرأ القرآن واستحفظه، کہ جس انسان نے قرآن کو پڑھا اور اس کو محفوظ کر لیا. اور دوسری روایت میں جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل کر لیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کو جنت کے اندر داخل فرمائے. ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کو تنہا جنت میں نہیں بھیجیں گے، بلکہ اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن، تو نے دنیا میں قرآن کو پڑھا، تو نے دنیا میں قرآن کو یاد کیا، تو نے دنیا میں قرآن کے اوپر عمل کیا، آج تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا، آج تیری بات مانی جائے گی، اس لیے کہ تیرا تعلق ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنبے کے لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں. ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، اے لوگوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنبے کے ہیں، اللہ کے گھر کے افراد ہیں. صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ کی صفت تو یہ بیان کی گئی ہے قرآن میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. جب اللہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے تو اللہ کا کنبہ کہاں سے آ گیا؟ قیل من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ اللہ کے خاندان کے بتلا رہے ہیں، جن کو آپ اللہ کے کنبہ بتلا رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہم اہل القرآن و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں اور جن کا تعلق قرآن سے ہے، یعنی جو قرآن والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے، قرآن کو سیکھنے والے، قرآن کو سکھانے والے، یہ وہ افراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنبے کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے افراد ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں اس حافظ قرآن سے کہے گا اے حافظ قرآن، آج تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا، آج تیری بات مانی جائے گی، تیری بات کو رد نہیں کیا جائے گا. اور آج تو 10 ایسے افراد کے بارے میں جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے پڑھنے والے کی، اس قرآن کے پڑھانے والے کی سفارش کو قبول کریں گے اور ان 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ قرآن ہمارے لیے بلندی کا ذریعہ ہے، رفعت کا ذریعہ ہے. اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کیا، اس کے تقاضوں کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارا، تو یہ قرآن ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ ہے اور دنیا میں بھی بلندی کا ذریعہ ہے اور دنیا میں بھی رفعت کا ذریعہ ہے. اور اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا، ہم نے اس کے تقاضوں کو ٹھکرا دیا، ہم نے اس کی باتوں کو نہ مانا، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں، دنیا میں بھی رسوا ہیں اور دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے. جو حدیث شریف میں نے خطبے میں پڑھی اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روایت میں ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے ایک قوم کو بلندی عطا کرتے ہیں، ایک قوم کو رفعت عطا کرتے ہیں. اور وہ قوم کون ہے؟ جو قرآن پر عمل کرنے والی ہے، قرآن کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں لانے والی
اور وہ ذلیل قوم کون ہوگی؟ وہ لوگ وہ ہوں گے جو قرآن پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، اگر ہمیں دنیا میں بھی عزت کی زندگی حاصل کرنی ہے اور آخرت میں بھی ہم چین اور سکون کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آؤ ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اس قرآن